مختصر وقت میں آپ سے گزارشات کرنی ہے، وہ ہے حقیقت انسان اور عظمت والدین۔ جو آیات مقدسہ سورہ 3 کی میں نے اب احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا جو تھک گئے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ابھی آپ جاگ رہے ہیں۔ 4 قسمیں اللہ پاک نے قرآن میں کھائی ہیں۔ وہ رب جو شروع میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب شروع میں رب ذوالجلال نے فرمایا اس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، ہم نے ایمان لایا اور بن دیکھے غیب پر ایمان لیا ہے۔ اس کے باوجود پھر 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے حضرت انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس انسان کو خوبصورت بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت کیسا بنایا؟ اس کے مختلف معنی ہیں، بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ اس محفل میں ہیں ہم اس کا معنی تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق میں نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سونا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سونا کیسے بنایا؟ یہ معنی کیوں ہوا؟ سونا جو تخلیق ہوا، سونا 3 زمینوں کی کیمیائی اجزاء اور مٹی سے پتھر بنا، 4 زمینوں کی کیمیائی اجزاء اور اس کی مٹی سے تانبا بنا، 5 زمینوں کی کیمیائی اجزاء اور اس کی مٹی سے لوہا بنا، 6 زمینوں کی کیمیائی اجزاء اور اس کی مٹی سے چاندی بنا، اور 7 زمینوں کے کیمیائی اجزاء اور مٹی سے سونا بنا۔ یہ 7 مراحل ہیں سونے کی پیداوار میں۔ اور اب انسان کی طرف آتے ہیں۔ انسان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 6 مٹیاں شامل ہیں۔ کتنی؟ 6۔ پہلی مٹی ہے، اس کا نام ہے تراب، یہ مٹی کی قسم ہے۔ دوسری مٹی ہے وہ ہے تین، تیسری مٹی ہے وہ ہے تین لازم، چوتھی مٹی ہے سلسال من حماء مسنون، اور 5ویں مٹی ہے سلسال کالفخار سورہ رحمان میں، اور 6ٹھی مٹی ہے سلالہ سین کے ساتھ، اور 7واں مرد اور عورت کا نطفہ۔ یعنی ادھر اللہ نے جب سونے کی پیدائش کی، سونے کی تخلیق کی، تو 7 مراحل بنائے، اور تب جا کے کیا بنا؟ سونا۔ ادھر جب حضرت انسان کی تخلیق کی تو 7 مراحل سے اوپر گئے، 7 مٹیاں، 6 مٹیاں، اور 7واں انسان کا نطفہ۔ تو فرمایا جب میں نے سونے کو بنایا تو ہم جب سونا گھر میں رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، بینک کے اندر لاکر میں رکھتے ہیں، اور اس کے اندر اگر کھوٹ پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سونے زیور کے اندر۔ آج اگر کسی نے زیور بنوایا سونا اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد جا کے سنیارے کے پاس بیچے گا تو اس کی وہی قیمت ہوگی، لیکن اگر وہ 20-25 سال کے بعد جا کے بیچے گا تو اس کی اندر اگر کھوٹ پڑ گئے تو وہ کھوٹ دور کرنا پڑے گا۔ کھوٹ کیسے دور ہوگا؟ وہ زرگر کے پاس لے کے جائے گا، اور زرگر سونے سے کھوٹ دور کرتا ہے اس کو لوہے تپش کی بٹی کے اندر ڈال کر، آگ میں۔ ادھر انسان کو اللہ نے سونا بنایا، تو کیا کہتے ہیں اگر ہم سونے کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ رب اس سونے کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا؟ اس نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر نہیں بنائی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے انسان میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا سونا بنا کے، اور جب تجھے واپس لوں گا اسی طرح لوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کوئی شوق نہیں میں تجھے عذاب دوں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اس سونے کی تم اتنی حفاظت کرتے ہو، اگر اس میں کھوٹ پڑ جائے تو زرگر جا کے اس کو لوہے کی پٹی میں تپا کے اس کھوٹ کو دور کر
انسان اگر تجھے دنیا میں نے بھیجا، تیرے اندر اگر کھوٹ پڑ گیا تو پھر تجھے میں جہنم کی آگ میں اس کھوٹ کو دور کر کے جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جیسے اللہ نے ہمیں بھیجا منّا، اسی طرح ہمیں اپنی بارگاہ میں واپس بلائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باطن کو درست کریں۔ جب ہمارا باطن درست ہو جائے گا تو ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی تھے۔ جو کہ وقت بالکل مختصر تھا، میں ختم کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو سونا دنیا کا ہے، تھوڑے سے دھیان میری طرف رکھیں گے تو بات جلدی مکمل کروں گا میں، کہ دنیا کے اندر یہ جو سونا ہے اس کا کھوڑ وہ زرگر کے پاس، سنیارے سراب کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ بٹی میں ڈال کے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان ہے کھوٹ پڑ گیا تو دنیا میں اس کا کیا طریقہ کار ہے کھوٹ دور کرنے کا؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے استغفار، توبہ و استغفار۔ دوسرا طریقہ یہ ہے صحبت صالحین، اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وسیلہ صاحب گنبد حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ ڈیٹیل ہے، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ توبہ استغفار کیسے کرنی ہے، صالحین کی صحبت کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دینا ہے۔ دوسری جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی ہے، اور آج بھائی بشارت صاحب نے اپنے والد مرحوم کے لیے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، تو والدین کے ساتھ جو بالخصوص نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے بعد جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان بلائی۔ فرمایا قضا ربک، آپ کا رب فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب آیت کے اندر آگے حصے میں فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آخری کہ آپ والدین کے ساتھ اچھی بات کریں، جب بھی والدین کے ساتھ کریں۔ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے اور بہت ساری۔ پھر فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ اب والدین کے سامنے اف جو لفظ ہوتا ہے اف، سردی بھی زیادہ لگے بندے کو تب بھی اف بولتا ہے، گرمی زیادہ لگے تب بھی اف بولتا ہے، پریشانی میں بھی اف بولتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا حرج والا یا گستاخی والا لفظ تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اف، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ امام فخر الدین رازی نے اس کے بہت سارے معنی لکھے، ایک معنی بیان کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اور والدین بوڑھے ہوں اور ان کو جائے حاجت آئے اور وہ واش روم تک جا نہ سکے، واش روم تک، اور وہ اپنا بول و بازار خانہ وہی بستر پہ کر رہے ہوں، اور اولاد اتنی فرما بردار ہو کہ وہ پیشاب ان کا صاف کرتی ہو، لیکن امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر وہ والدین کے اس پاخانے کی بدبو کی وجہ سے اپنے ناک پہ کپڑا رکھے، فرمایا یہ بھی والدین کی بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ بھی والدین کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے، ایک نوجوان نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد ہے، میں جو پیسے کماتا ہوں وہ خرچ کر دیتا ہے، وہ میرے لیے کوئی سیو کر کے نہیں رکھتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو میرے پاس۔ اس کے پاس گئے، اس کو بلایا کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ شخص جب چلتا ہوا آیا تو پوچھا راستے میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے آج حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کی ہے۔ اس دوران اس والد کی بہت سارے کو اشعار پڑھے، والد ہے ظاہری بات ہے، اس نے اشعار پڑھے۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچا ادھر جبرائیل بھی آ گئے، آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کرنے لگے جبرائیل آقا علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، اس والدین کا مقدمہ اور سننے سے پہلے اس والد سے پوچھیں کہ یہ جو آتے ہوئے راستے میں اس نے اشعار پڑھے وہ اشعار کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے والد، اس نوجوان کے والد جو آتے ہوئے تو نے اشعار پڑھے ہیں وہ کون سے اشعار تھے؟ ذرا پہلے وہ اشعار سنا۔ وہ شخص رونے لگا، عرض کرنے کا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا جو کما کے مجھے دیتا ہے، اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کے پیسے کہاں خرچ کرتا ہوں۔
وہ میں اسی کی بہنوں پہ خرچ کرتا ہوں، اسی کے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس کے علاوہ کئی فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑ کر، آقا نے فرمایا اے نوجوان یہ مال بھی تیرے باپ کا ہے اور یہ باپ بھی تیرا ہے، خبردار آج کے بعد اس کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے یا اس کا کوئی مقدمہ لے کے میری بارگاہ میں آئے۔ والدین کی عظمت اور ان کی شان بہت زیادہ ہے۔ آج اس محفل سے یہ عہد کر کے جائیں، بالخصوص کے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کے اندر جب جوانی ہوتی ہے نا، جوانی اس کی رگوں میں جوانی کا خون گردش کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ کہتا ہے چھوڑ مجھے کیا پتا ہے، یہ سارے فیصلے تیرے غلط ہیں، جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جوانی کے اندر انسان بہت کچھ راست سے بھٹک بھی سکتا ہے اور سیدھے راہ پہ چل بھی سکتا ہے۔ تو یہ جوان جتنے بھی بیٹھے ہیں آج سے یہ عہد کریں، اور وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے نہیں ہیں، ان سے پوچھیں نا ان کے والدین کی کیا قدر ہے، کہ آج سے یہ عہد کریں کہ کبھی بھی اپنے والدین کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی ہے۔ وقت چونکہ بالکل نہیں ہے، میں اسی پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔